بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کلاس میں ہم مکمل تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا سیکھیں گے۔ لفظ بلفظ جو تجوید کے رولز ہیں وہ انشاءاللہ سیکھیں گے کہ قرآن کریم جو ہے وہ حرف بحرف جوڑ کر کے کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائیں۔ اور میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، بہت سے لوگ جن کی میرے پاس ریکویسٹ آتی ہیں کہ ہم بھی سیکھنا چاہتے ہیں، ہم کیسے کلاس کو جوائن کریں، کیسے اس گروپ میں ایڈ ہوں، تو ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے اس کو آپ سیو کریں اور گروپ میں آپ ایڈ ہو سکتے ہیں، اور آپ ان تمام طلبہ طالبات کی طرح آپ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کا سوال ہو آپ گروپ میں کر سکتے ہیں اور فارغ اوقات میں آپ کو اس کا رپلائی دے دیا جائے گا۔ تو چلیں آئیں ہم اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنی ہے سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 90۔ بالکل ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے ارم آپ ہمیں بتائیں سورۃ الواقعہ آیت نمبر 90 میں تجوید کے قواعد، پھر اس کی تلاوت کریں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو کے اوپر زبر ہے اور یہ سنگل حرکات میں سے، اور سنگل حرکات 3 ہیں، زبر زیر پیش۔ ہم اس کو جلدی ادا کریں گے، کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے اور چونکہ آگے میم کے اوپر شد ہے، یعنی تو ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے، اور چونکہ میم کے اوپر شد آ رہی، جب بھی میم کے اوپر شد ہو یا نون کے اوپر شد ہو تو ہم وہاں پہ غنہ کریں گے۔ بالکل ماشاءاللہ، یعنی مطلب آواز کو تھوڑی دیر میم کے لیے نہ مشدد اور نون مشدد پہ ہمیشہ شد ہو تو ہم وہاں پہ غنہ کریں گے، یعنی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں ٹھہرا کے پڑھیں گے، یعنی گنگنا کے۔ اور آگے حمزہ کے اوپر چھوٹی مد ہے، اور جب بھی چھوٹی مد آئے تو یہ 3 الف کے قائم مقام ہوتی ہے، تو ہم یہاں کو حمزہ کو 3 سیکنڈز کے لیے کھینچ کر پڑھیں گے۔ بالکل ماشاءاللہ۔ یہ حمزہ کے نیچے زیر ہے اور آگے نون ساکن ہے۔ جب بھی نون ساکن ہو تو یہاں پہ ہمیشہ کوئی قاعدہ ہوتا ہے، تو ہم آگے اگلی حرف دیکھیں گے کہ اگلی حرف اس کی کیا آ رہی ہے، اور چونکہ یہاں پہ کاف ہے تو یہاں پہ نون پہ ہم اخفا کریں گے، یعنی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے چھپا کر، ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ اور آگے کاف اچھا حرف ہے۔ یہ نون ساکن ہے، نون ساکن مطلب نون پہ جب سکون ہو اور اس کے بعد یہ قاعدہ ذرا وضاحت سے بتائیں۔ جی، جب بھی نون ساکن ہو تو ہمیشہ ہمیں یہاں پہ غور کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ کوئی قاعدہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کیونکہ نون ساکن ہے اور آگے کاف جو ہے یہ حرف اخفا میں سے ہے، تو ہم نون پر اخفا کریں گے، یعنی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ بالکل جی، اور زبر ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے، ہم اس کو بھی جلدی ادا کریں گے۔ میم کے نیچے زیر ہے اور آگے نون ساکن ہے، ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے، لیکن چونکہ یہاں پہ پھر نون ساکن ہے تو ہم آگے دیکھیں گے کہ کیا یہاں پہ کون سا قاعدہ آ رہا ہے، اور چونکہ یہاں پہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہ حروف حلقی میں سے ہوا، ہم یہاں پہ نون کو جو ہے یعنی غنہ کر کے بلا غنہ کے یعنی جلدی ادا کریں گے، ظاہر اچھا کریں گے۔ یہ آپ نے بتایا کہ نون ساکن ہے ٹھیک ہے، نون ساکن یعنی نون پہ جب سکون ہو اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا قاعدہ استعمال ہوگا؟ یعنی جب بھی تو ہم نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلدی پڑھیں گے۔ بالکل جی، تو ہم یہاں پہ نون کو ظاہر تو کریں گے لیکن اس کو جلدی بھی ادا کریں گے۔ جی، تو یہاں کون سا قاعدہ آیا؟ اظہار کا قاعدہ، اظہار کا۔ اظہار مطلب ظاہر کرنا، ظاہر اور کس کرنا۔ بات کو ہم ظاہر کریں؟ ام، جی، نون کو نون کو ظاہر ظاہر کریں گے لیکن جلدی بھی ادا کریں گے، لیکن بالکل۔ غنہ نہیں کریں گے، نون کو ظاہر کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے۔ جی جی آگے بتائیں۔ جی، اور صاد کے اوپر جزم ہے تو ہم حمزہ اور صاد کو ملا کر پڑھیں گے، اور ہا کے اوپر چھوٹی مد، نو سوری، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور جب بھی کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش آئے تو قائم مقام ہوتی ہے، یعنی ہم اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کر پڑھیں گے۔ بالکل ارم دوبارہ سے بتائیں، یہ جو کھڑی حرکات ہیں یہ کس کے برابر ہوتی ہیں اور یہاں کیا قاعدہ استعمال ہوتا ہے؟ جی،
खड़ी हरकत हमेशा एक अलिफ के कायम मकाम होती है, लेकिन हम इसको खींचते 2 सेकंड्स के लिए ताकि हम इतना इसको खींचें। हम इसको 2 सेकंड्स के लिए खींच के पढ़ते हैं। और खड़ी हरकत 3 है, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। तो हम इसको बिल्कुल हमेशा एक अलिफ के कायम मकाम खींचते हैं। बिल्कुल। असल कायदा क्या है खड़ी हरकत का? अम, ये एक अलिफ के कायम मकाम होते हैं, लेकिन हम इसको 2 सेकंड्स के लिए खींच के पढ़ते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। लेकिन असल कायदा क्या है रम? असल जी, अम, एक अलिफ के कायम मुकाम होता है ना, तो फिर 1 सेकंड के लिए खींच के पढ़ेंगे। ओके जी जी, जी, 2 ठीक है। सेकंड्स। 2 सेकंड्स के लिए इसलिए हम खींच के पढ़ते हैं ताकि कंफ्यूजन से बचने के लिए। जी, ओके। जी बिल्कुल, आगे बताएं। बाकी चीज़ें हैं और आगे लाम के ऊपर लाम लाम के ऊपर जज़म है, तो हम बा और लाम को मिलाकर पढ़ेंगे। बिल्कुल या के ऊपर ज़बर है, ये भी सिंगल हरकत में से, हम इसको भी जल्दी अदा करेंगे। और मीम के नीचे ज़ेर है, और चूंकि आगे या साकिन है, जब भी या साकिन हो और उससे पहले ज़ेर हो तो ये या मद्दा हुआ। हम इसको 2 सेकंड्स के लिए खींच कर पढ़ेंगे। बिल्कुल और आगे नून के नीचे ज़ेर है, तो ये भी सिंगल हरकत में से, लेकिन चूंकि यहाँ पे आयत ख़त्म हो रही है तो हम नून को यानी ज़ेर के नीचे जज़म आ जाएगी, नून साकिन हो जाएगा। बिल्कुल। अब यहाँ आयत खत्म हो रही है और आयत खत्म होने से पहले अगर आखिरी हर्फ पर जेर हो तो वहां क्या कायदा इस्तेमाल होगा? ये साकिन हो जाएगा, नून साकिन हो जाएगा, यानी ज़ेर ख़त्म हो जाएगी, हम इसको साकिन कर देंगे। बिल्कुल माशाल्लाह। अब इसकी अदायगी कैसे होगी ना? जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وأما إن كان من أصحاب اليمين बिल्कुल। صدق الله العظيم. आमीन। अच्छा, आयत नंबर 91 में तजवीद के कवायद बताएं, फिर इसकी तिलावत करें। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फा के ऊपर ज़बर है, सिंगल हरकत 3 है, ज़ेर ज़बर पेश, इनको खींचा नहीं जाता, जल्दी से अदा किया जाता है। आगे सीन के ऊपर ज़बर है, सिंगल हरकत, इसको जल्दी से अदा करेंगे। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ी हरकत 3 है, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, खड़ा पेश, ये एक अलिफ काई मुकाम होती है, इनको 1 सेकंड के लिए खींच के पढ़ा जाता है। आगे मीम के ऊपर तनवीन है, 2 पेश, और आगे लाम मुशद्दद है, तो मीम को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। और लाम के ऊपर ज़बर है, सिंगल हरकत, इसको जल्दी से अदा करेंगे। आगे कॉफ के ऊपर ज़बर है, सिंगल हरकत, इसको जल्दी से अदा करेंगे। मीम के नीचे ज़ेर है और आगे नून साकिन है, मीम को नून के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। नून साकिन है तो इसके बाद हम कायदा देखेंगे कौन सा है। तो नून साकिन के बाद हमज़ा आ रहा है, हमज़ा हरूफ हल्की में से है, तो यहाँ हम नून को जाहिर करेंगे। बिल्कुल। अच्छा और आयशा, यहाँ क्या कायदा आ रहा है? अगर नून साकिन हो और उसके बाद हरूफे हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां क्या कायदा इस्तेमाल होगा? वहाँ नून को जाहिर, इजहार का कायदा होगा, नून को जाहिर करेंगे। बिल्कुल, इजहार का कायदा होगा। इजहार मतलब जाहिर करना, और किसको जाहिर किया जाता है? नून की आवाज को जाहिर किया। नून की आवाज को जाहिर किया जाता है। बिल्कुल माशाल्लाह, आगे बताएं। हमजा के ऊपर जबर है, सिंगल हरकत, और आगे सौद साकिन है, तो हमजा को सौद के साथ मिला करेंगे। और सौद हरूफ मुस्तालिया में से भी है, तो यहाँ हम तफखीम करेंगे, इसको मोटा पूरा आवाज में पढ़ेंगे। हा के बिल्कुल। ऊपर अच्छा, सिंगल, ऐसा तफखीम किसे कहा जाता है? हर हर्फ को मोटा पढ़ना, पुर पढ़ना। बिल्कुल माशाल्लाह, आगे बताएं। हा के ऊपर खड़ा जबर है, हा के ऊपर खड़ा जबर है, इसको 1 सेकंड के लिए खींच के अदा करेंगे।
बा के नीचे जेर है, सिंगल हरकत और आगे लाम साकिन है, तो बा को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। या के ऊपर जबर है, सिंगल हरकत, इसको जल्दी से अदा करेंगे। मीम के नीचे जेर है और आगे या साकिन है। या साकिन से पहले हर्फ के नीचे जेर हो तो वो या मद्दा कहलाती है, उसको 2 सेकंड के लिए खींच के अदा किया जाता है। आगे नून के नीचे जेर है और यहाँ आयत खत्म हो रही है तो नून साकिन हो जाएगा। बिल्कुल माशाल्लाह। आयत खत्म हो रही हो और उससे पहले आखिरी हर्फ पर अगर जेर हो तो वहां क्या कायदा आएगा? जेर खत्म हो जाती है, वहाँ हर्फ साकिन हो जाता है, जज्म आ जाती है उस हर्फ के ऊपर। बिल्कुल, जेर खत्म कर देंगे और यहाँ फिर हम सुकून जी दाखिल कर देंगे। अगर यहाँ हम रुकते हैं, अगर जी। यहाँ हम रुकते नहीं तो फिर क्या कायदा इस्तेमाल होगा? फिर नून को हम अदा कर, नून के नीचे जो जेर है उसको अदा करेंगे। बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, आप बताएं कि वक्फ की सूरत में इसकी अदायगी कैसे होगी? जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फसलामुन लक मिन अस्हाबिल यमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन। सबा, इसके बाद आप बताएं आयत नंबर 92 में तजवीद के कवायद और फिर इसकी तिलावत करें। जी हाँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव के ऊपर सिंगल हरकत ज़बर है, इसको खींच के अदा नहीं करेंगे। आगे हमज़ा के ऊपर ज़बर है और ये भी सिंगल हरकत है। और आगे मीम मुशद्दद है, उसके ऊपर ज़बर है। हम इसको हमज़ा के साथ मिला के थोड़ा सख्ती से अदा करेंगे। बिल्कुल। अच्छा हमज़ा सबा, के ये बताएं कि मीम मुशद्दद का क्या कायदा है? मीम मुशद्दद यानी अगर मीम पे शद हो तो उसका क्या कायदा है? मीम मुशद्दद हो तो हम उसको गुन्ना करके अदा करेंगे। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद को हमेशा गुन्ना जी करके जी, अदा कर। जी, बिल्कुल माशाल्लाह। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद पे हमेशा गुन्ना किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह, आगे बताएं। आगे हमज़ा के ऊपर छोटी मद है, इसको हम 3 अलिफ के कायम मकाम खींच के अदा करेंगे। अच्छा और सबा, आपने बताया कि हमजा के ऊपर छोटी मद है, छोटी मद का क्या कायदा है? इसको हम 3 सेकंड 3 अलिफ के कायम मकाम खींच के अदा करेंगे 3 सेकंड। बिल्कुल। छोटी मद कहीं भी आती है तो वो 3 अलिफ के कायम मुकाम होती है, इसलिए हम इसे 3 अलिफ के बराबर खींच के अदा करेंगे। बिल्कुल माशाल्लाह। जी, हमज़ा के नीचे ज़ेर है, सिंगल हरकत है, इसको खींच के अदा नहीं करेंगे। आगे नून साकिन है और बिल्कुल उसके नून साकिन है और आगे जो है वो काफ जो है इख्फा से आ रहा है, इख्फा में से है, तो या हम इख्फा करेंगे, पढ़ेंगे, इख्फा करेंगे। इख्फा जब भी करेंगे। नून साकिन हो और उसके बाद हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां इख्फा किया जाता है, मतलब नून की आवाज को नाक में छुपा के अदा किया जाता है। वरना सिर्फ नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे करेंगे। जी। ठीक है, यहाँ इख्फा किया जाएगा। इख्फा, इख्फा इख्फा करेंगे जी। जैसा कि इख्फा पहले हम पढ़ चुके हैं, इख्फा खफीफ से है, खफीफ छुपाना। किसको छुपाया जाता है? नून की आवाज को। नून क्या बिल्कुल माशाल्लाह, आगे बताएं। आगे नून के ऊपर ज़बर है, सिंगल हरकत है, मीम के नीचे ज़ेर है, ये भी सिंगल हरकत है और नून के ऊपर ज़बर है, सिंगल हरकत है और आगे लाम साकिन है। हम फिर नून को लाम के साथ मिला के पढ़ेंगे, उनके लाम को पिछले नून के साथ मिला के अदा करेंगे। और बिल्कुल मीम के ऊपर पेश है, सिंगल हरकत है, तो इसको खींच के अदा नहीं करेंगे। आगे काफ के ऊपर ज़बर है और ज़ाल मुशद्दद है जी, और उसके नीचे ज़ेर है, तो हम इसको थोड़ा सख्त काफ के साथ, ज़ाल को काफ के साथ मिला के थोड़ा सख्ती से अदा करेंगे। बिल्कुल और बाग के नीचे ज़ेर है, आगे या साकिन है, या बिल्कुल साकिन हो उससे पहले ज़ेर हो तो ये या मद्दा का कायदा है। बिल्कुल इसको हम 2 सेकंड के लिए खींच के अदा करेंगे। और बिल्कुल नून के ऊपर ज़बर है, आगे ज़ोद मुशद्दद है और उसके ऊपर ज़बर है,
تو ہم پیچھے نون کے ساتھ ضاد کو ملا کے تھوڑا سختی سے ادا کریں گے. آگے لام، تو لام کے اوپر حمزہ، سوری، تو حمزہ حمزہ کے کے اوپر. اوپر جی بڑی مد ہے. ہم اس کو بالکل 5 الف کے قائم مقام کھینچ کے ادا کریں گے. اور بالکل آگے لام مشدد ہے، اس کے نیچے زیر ہے. آگے یا ساکن ہے، اور یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو یہ یا مدہ کا قاعدہ آ رہا ہے. اس کو ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے. آگے بالکل نون کے اوپر زبر ہے، اور اس کی سنگل حرکات ہے. اور آگے آیت ختم ہو رہی ہے، تو آیت ختم ہو تو اس کو ہم زبر کو ہم ساکن میں بدل دیں گے. بالکل. جب بھی آیت ختم ہو رہی ہو اور اس سے پہلے حرف پہ زبر ہو تو وقف کرنے کی صورت میں ہم اس زبر کو سکون سے بدل دیتے ہیں. اگر ہم نے پڑھتے پڑھتے آیت پہ رکنا ہے، اگر ہم آیت پہ نہیں رکتے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم آیت پہ نہیں رکتے تو پھر ہم نون کے اوپر جو زبر ہے اس کی ادائیگی کریں گے. بالکل ماشاءاللہ. جی اچھا سب، اب آپ یہ بتائیں کہ وقف کی صورت میں اس آیت کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. بالکل ماشاءاللہ. اچھا صبا، یہاں جو الف ہے اس کی ادائیگی کیسے کی جائے گی؟ کا نام میں جو الف ہے اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ اس کو ہم تھوڑا سا کھینچ کے ایک لفظ کے کام کھینچ کے ادا کریں گے، بالکل. اس کی وجہ؟ کیونکہ یہ الف مدہ ہے اس لیے. بالکل بالکل ماشاءاللہ. جی ارم، اس کے آخری تجوید کے قواعد اور پھر اس کی تلاوت کریں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے اوپر زبر ہے، یہ سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے. سنگل حرکات 3 ہیں، زبر زیر پیش، اور اس کو ہم ہمیشہ جلدی ادا کریں گے، کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. نون کے اوپر پیش ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے ہم اس کو بھی جلدی ادا کریں گے. زا کے اوپر بھی پیش ہے، ہم اس کو بھی جلدی ادا کریں گے، کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. لام کے اوپر تنوین ہے، یعنی 2 پیش ہے، اور کیونکہ آگے میم ساکن ہے، میم کے اوپر شد ہے تو ہم لام اور میم کو ملا کر پڑھیں گے، یعنی میم کو تھوڑی سختی کے ساتھ ادا کریں گے. بالکل. اور آگے اچھا چونکہ ارم، نون میم کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے اور میم کو کیا کریں گے؟ غنہ بھی کریں گے، کیونکہ جب بھی میم اور نون کے اوپر شد ہو تو یہاں پہ غنہ کیا جاتا ہے، بالکل یعنی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں گنگنا کر رکھا جاتا ہے. اور بالکل آگے کیونکہ نون بھی ساکن ہے تو ہم میم اور میم کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اور جب بھی نون ساکن ہو تو ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ کون سا قاعدہ آ رہا ہے. تو اس کے بعد چونکہ ہا آ رہی ہے، نون ساکن کے بعد ہا آ رہی ہے، تو ہا حرف اخفا میں سے، تو ہم یہاں نون کے اوپر اخفا کریں گے، یعنی آواز کو نون کی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں ہاں جو ہے، چھپا کر پڑھیں گے. ہاں جو ہے وہ کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف اخفا میں سے. حروف اخفا کتنے ہیں؟ حروف اخفا 15 ہیں. کون کون سے؟ تا سا دال صاد را زا سین شین صاد ضاد با زا عین عین فا قاف فا کاف کاف. ہاں سر آئے. یہ حروف یہ حروف ہلکی میں سے ہے، نہ حرف بالکل. خاص ہے اس سے. ہاں جو ہے یہ حروف ہلکی میں سے ہے، اور حروف ہلکی کتنے ہیں؟ حروف ہلکی 6 ہیں، حمزہ ہے، عین ہے، عین خا. بالکل. اور جب نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا کیا جاتا ہے؟ تو ہم نون کو ظاہر کریں گے، لیکن غنہ نہیں کریں گے، جلدی ادا کریں گے. بالکل. اگر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفا کیا جاتا ہے، لیکن اگر نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں ہم اظہار کا قاعدہ جو ہے وہ کریں گے. اظہار مطلب نون کو ظاہر کریں گے. جی بالکل. جی آگے بتائیں.
جی ہاں کے اوپر سنگل حرکات ہے، ہم اس کو بھی جلدی ادا کریں گے. میم کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے. جب یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، یہ یا مدہ ہوا، ہم اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. اور یہاں پہ آگے تنوین آ رہی ہے تو ہم وقت کی حالت میں ہم اس کو جو ہے ساکن کر دیں گے. بالکل. جی اگر آیت ختم ہو رہی ہو اور اس سے پہلے آخری حرف پر 2 زیر ہوں تو رکنے کی صورت میں آیت پہ ٹھہرنے کی صورت میں اس 2 زیر کو سکون جزم میں میں بدل. بدلتے ہیں. بالکل جی، اس کی تلاوت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنزل من حميم. ارم من، یہاں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اخفا کہہ رہی ہیں، گناہ کہہ رہی ہیں؟ غنہ کر رہے ہیں جی. یہاں ہم نون کو ظاہر کریں گے اور نون کیسے ظاہر ہوگا؟ من، جی جی صرف من سے. جی من حمیم. جی فنزل من حميم. بالکل ٹھیک ہے. اس کو یہاں ہم نہ اخفا کریں گے نہ غنہ کریں گے، اس کو نون کو ظاہر کریں گے. ٹھیک ہے، جی بالکل ماشاء اللہ. عائشہ اس کے بعد آپ بتائیں آیت نمبر 94 تجوید کے قواعد اور پھر اس کی تلاوت کریں. ٹھیک ہے. واو کے اوپر شد ہے. اگر ہم پچھلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو ہم شد کو ظاہر کریں گے، اور اگر پچھلی آیات کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھیں گے تو صرف واو کی زبر کو ظاہر کریں گے. واو کی زبر سے سنگل حرکت ہے، سنگل حرکت کو کھینچ کے نہیں ادا کیا جاتا، جلدی سے ادا کیا جاتا ہے. آگے تا کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکت، اور صاد کے اوپر جزم ہے. تا کو صاد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو یہاں تخفیم کریں گے، پر آواز میں پڑھیں گے صاد کو. لام کے نیچے زیر ہے، سنگل حرکت، اس کو جلدی سے ادا کریں گے. یا کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکت، اسے بھی جلدی سے ادا کریں گے. آگے گولتا ہے، اس کے اوپر پیش ہے سنگل حرکت، اس کو بھی جلدی سے ادا کریں گے. جیم کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکت، اس کو بھی جلدی سے ادا کریں گے. ہا کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے. یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے، اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کیا جاتا ہے. اور آگے میم کے نیچے تنوین ہے اور آیت ختم ہو رہی ہے، تو آیت ختم ہونے کی صورت میں میم کے اوپر سکون داخل کریں گے، مطلب اس کو ساکن کر دیں گے. جزم. ماشاء اللہ، تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وتسلیت جہیم. ارم اس کے بعد آپ بتائیں آیت نمبر 95 تجوید کے قواعد. جی ارم بتائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمزہ کے نیچے زیر ہے اور آگے چونکہ نون مشدد ہے تو ہم حمزہ کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور ان کو تھوڑی سی سختی بھی کریں گے. اور یہاں پہ غنہ بھی ہوگا. جب بھی میم مشدد اور نون مشدد ہو تو وہاں غنہ کیا جاتا ہے، یعنی آواز کو، نون کی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں گنگنایا جاتا ہے. بالکل ماشاء ہاں اللہ. کے اوپر کھڑا زبر ہے. جب بھی کھڑا زبر، کھڑی زیر اور کھڑی پیش آئے تو یہ ایک الف کے قائم مقام ہوتی ہے، یعنی ہم اس کو 1 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھتے ہیں. زال کے اوپر زبر ہے، یہ بھی سنگل الفاظ میں سے، اور چونکہ آگے الف خالی ہے تو یہ الف مدہ ہوا، ہم اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. بالکل. لام کے اوپر زبر ہے، یہ بھی سنگل الفاظ میں سے، ہم اس کو جلدی ادا کریں گے. ہاں کے اوپر پیش ہے، یہ بھی سنگل الفاظ میں سے اور ہم اس کو جلدی ادا کریں گے. واو کے اوپر زبر ہے، یہ بھی سنگل حرکات ہے، ہم اس کو بھی جلدی ادا کریں گے. اور سنگل حرکات 3 ہیں، زبر، زیر، پیش. یہ جب بھی کسی حرف کے اوپر آئے تو ہم اس کو جلدی ادا کریں گے، کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. ہاں کے اوپر زبر ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے، اور چونکہ آگے قاف کے اوپر شد ہے تو ہم ہا اور قاف کو ملا کر پڑھیں گے، اور قاف کے اوپر تھوڑی سی سختی بھی کریں گے. اور آگے چونکہ لام بھی ساکن ہے، اس کے اوپر جسم ہے، تو ہم قاف اور لام کو بھی ملا کر پڑھیں گے. یا کے اوپر زبر ہے اور یہ بھی سنگل حرکات میں سے، ہم اس کو بھی جلدی ادا کریں گے.
اور قاف کے نیچے زیر ہے اور قاف حروف تحقیم میں سے بھی ہے، یعنی ہم اس کو پر بھی پڑھیں گے موٹا کر کے۔ اور یا ساکن ہے، جب بھی یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یہ یا مدہ ہوا، ہم اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور نون بالکل کے نیچے زیر ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے، لیکن چونکہ یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے تو ہم زیر کو جزم میں بدل دیں گے اور ہم اس کو نون کو ساکن کر دیں گے۔ بالکل ماشاءاللہ۔ جی اس کی تلاوت کیسے کریں گے وقف کی صورت میں؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو الحق اليقين پھر یہاں آپ نے پڑھا لاہو ول، اگر آپ له لاہو ول سوري پڑھیں گے تو مطلب آپ نے لام داخل کر دیا۔ إن هذا لهو حق اليقين بالکل ماشاءاللہ۔ جی صبا اس کے بعد آپ بتائیں آیت نمبر 96 میں تجوید کے قواعد اور ہم اس کی تلاوت کیسے کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکات ہے، اس کو کھینچ کے ادا نہیں کریں گے۔ سین کے اوپر بھی زبر ہے، یہ بھی سنگل حرکات ہے، اس کو بھی کھینچ کے ادا نہیں کرتے۔ آگے با مشدد ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، تو ہم با کو سین کے ساتھ ملا کے تھوڑا سختی سے ادا کریں گے۔ نہیں، با کے نیچے با مشدد ہے، اس کے نیچے زیر ہے، آگے خاص ساکن ہے، تو پھر ہم پہلے با کو سین کے ساتھ ملا کے تھوڑا سختی سے ادا کریں گے، پھر آگے خا کو با کے ساتھ ملا کے سختی سے ادا کریں گے، نہیں ملا کے پڑھیں گے۔ سین اور با کو جب ہم ملائیں گے تو تشدید کے ساتھ ادا کریں گے، تھوڑا سختی کے ساتھ، لیکن با اور ہا کو ملائیں گے کیونکہ ہا ساکن ہے اور ساکن حرف ہمیشہ اپنے ماقبل حرکت سے ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ جی پچھلے با کے ساتھ ملا کے پڑھا جی جائے گا۔ بالکل، آگے جی بتائیں۔ آگے با کے نیچے زیر ہے اور سنگل حرکات ہے، اس کو کھینچ کے ادا نہیں کریں گے۔ آگے سین ساکن ہے، ہم سین کو با کے ساتھ ملا کے ادا کریں گے، اور میم کے نیچے زیر ہے، سنگل حرکات ہے، آگے را، اس کو ہم کھینچ کے ادا نہیں کریں گے۔ را کے اوپر زبر ہے، با ساکن ہے، اس کے نیچے زیر ہے، تو ہم با کو را کے ساتھ ملا کے سختی سے ادا کریں گے۔ آگے کاف کے اوپر زبر ہے، لام ساکن ہے، تو ہم لام کو کاف کے ساتھ ملا کے ادا کریں گے، اور آئین کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکات ہے، اس کو کھینچ کے ادا نہیں کرنا، اور زو کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یہ یا مدہ کا قاعدہ آ رہا ہے، اس کو ہم 2 سیکنڈ کھینچ کے ادا کریں گے۔ آگے میم کے نیچے زیر ہے، سنگل حرکات ہے، اور آگے جو ہے یہ آیت جو ہے ختم ہو رہی ہے، تو ہم اس کو زیر کو سکون میں بدل دیں گے، یعنی کہ ساکن کاٹ دیں گے زیر کو۔ بالکل جی، اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ ربی کا یا ربی کل؟ ربِّكَ دوبارہ سے ادائیگی۔ العظیم۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ بالکل ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں یہاں پہلے ہم نے ترجمے کے بغیر آیات کی اس آخری آیت کا ترجمہ جو ہے دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہ فسبح، پس تو اپنے رب کی تسبیح بیان کر، بسمی، اپنے رب کے نام کے ساتھ، ربی کل عظیم، وہ تیرا رب جو بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، پس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کر۔
دیکھیں کتنی خوبصورت یہ آیت ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں پہلا الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کے دن آپ کی جو سورۃ الواقعہ ہے اس کا حفظ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے جس پہ ہم نے اس سورت کو ختم کیا، بے شک ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مہینہ ایسا ہے برکتوں والا، فضیلتوں والا، رحمتوں والا، کہ اس میں جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے وہ کم ہے۔ تو دیکھیں آج کا دن پہلا روزہ، اور کتنا جو ہے یہ خوبصورت جو ہے ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ پیش کیا کہ آج کے دن ہی ہماری سورۃ الواقعہ جو ہے اس کا حفظ مکمل ہوا، اور آخری آیت کا ترجمہ بھی کتنا خوبصورت ہے کہ پس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کر۔ شک الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج جو ہے آپ کی سورۃ الواقعہ کمپلیٹ ہو گئی۔ کوشش کیجئے گا کہ یہ آج جو ہم نے آیات کی ہیں سب سے پہلے ان کی حرکات کا خیال رکھتے ہوئے، رموز اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے، اور تجوید کے قواعد کا خیال رکھتے ہوئے پہلے جو ہے اس کو ذہن نشی کرے، اچھے سے سمجھے، پھر آپ انہیں حفظ کریں ان آیات کو، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ العزیز۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں، نیکسٹ کلاس کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔